بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، اگر 10 محرم یوم عاشورہ کا دن آپ کا کسی وجہ سے گزر گیا، کوئی دعا مانگنے سے رہ گئی یا آپ کوئی عمل نہیں کر سکے تو دل چھوٹا مت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ابھی ایک بہت بڑا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن اگر یہ وظیفہ کر لیا جائے تو یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو آنے والے 3 دن ہیں، جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا دن، پیارے ناظرین، یہ کسی عام دنوں کی طرح نہیں ہیں۔ جو فائدہ آپ 10 محرم کو نہیں حاصل کر سکے وہ اب ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے انشاءاللہ۔ بس یہ 3 دن آپ نے ضائع نہیں کرنے ہیں، آپ نے یہ ضائع نہیں ہونے دینے، کیونکہ ایسی تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس نے آج تک کی ساری محرومیاں ختم کر دینی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیونکہ 10 محرم یوم عاشورہ کا بابرکت دن تو گزر گیا، اور بہت سے ایسے میرے بھائی بہنیں ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری، کسی پریشانی یا اپنی کسی غفلت کی وجہ سے اس دن کا وہ خاص فائدہ نہیں اٹھا سکے، وہ تسبیح نہیں پڑھ سکے جو انہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کیا اب یہ پورا سال خالی جائے گا؟ کیا اب ہماری قسمت نہیں بدلے گی؟ لیکن معزز سامعین، ایک بات بہت غور سے سن لیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ جب بندے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب لگتا ہے کہ بس اب موقع ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو آنے والے 3 دن ہیں، جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا دن، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ جو لوگ 10 محرم یوم عاشورہ کو رہ گئے تھے، یقین مانے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اس سے بھی بڑا موقع رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ نے ان 3 دنوں میں یا ان 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک مبارک دن میں اپنے وقت اور سہولت کے مطابق کر لی تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کا یہ وظیفہ اسی ایک دن میں ہی مکمل مانا جائے گا۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ جس نے اس موقع کو بھی گنوا دیا تو پھر اس کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی جلدی قسمت کیسے بدلتی ہے؟ تو آج وہ طریقہ بتاؤں گا، وہ تسبیح بتاؤں گا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں پلٹ دی ہیں۔ لیکن اس تسبیح تک پہنچنے سے پہلے یہ 3 دن کیسے گزرنے ہیں، اور وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو لوگ بار بار کرتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، یہ سمجھنا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، جب ماہ محرم الحرام کی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے بعد 16 محرم جمعرات کا دن آ جائے، 17 محرم جمعہ اور 18 محرم سنیچر کا دن آ جائے، تو پھر ان 3 مخصوص دنوں میں سے کسی بھی ایک دن یہ تسبیح پڑھ کر ہر شخص اپنے مقدر کو سنوار سکتا ہے، اپنی تقدیر کو سنوار سکتا ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے۔ ان کی تمام چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی تمام حاجتیں آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ جن کی شادی کا مسئلہ ہے، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، جن کے گھر کا مسئلہ ہے، جن کو اولاد کا مسئلہ ہے، جن کو بیماریوں کا مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، فوری طور پر اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین کہ یہ ماہ محرم الحرام کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہم سے اس کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچا۔ آج دوسرے عشرے کے یہ مبارک ایام ہیں، اور وہ ہیں جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا دن۔ اور جمعہ کے دن کے بارے میں کون شخص نہیں جانتا؟ احادیث مبارکہ میں مخصوص دنوں کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کمال رحمت سے اپنے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، آج اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آج کے دن یعنی ان 3 دنوں میں سے جس دن بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے یہ سب سے طاقتور تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ 16 محرم ہے۔ 11 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اعمال والی جو تسبیح ہے، یہ اعداد والی تسبیح، اور سب سے بڑی تسبیح جو ہوتی ہے، اس کو جب اعداد کی تعداد کے برابر پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے لوگوں کی قسمتیں سنورتی ہیں، پھر مقدر سنورتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس بندے کی منہ مانگی مرادیں حاصل ہوتی ہے، اور وہ پھر بندہ بن مانگے بھی حاصل کرتا رہتا ہے۔
کہتے ہیں کہ اس عمل کی بدولت جس نے یہ عمل کر لیا، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے لاکھوں لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کیونکہ آج آپ نے اس تسبیح کو چاہے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سے پہلے تک، یا آپ اس تسبیح کو مغرب کی نماز کے بعد، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک آنے تک تمہاری تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اس کو عصر کے بعد پڑھتا ہے تب بھی مغرب سے پہلے، اور اسی طرح جو کوئی مقروض ہے تو ایسی جگہ سے قرضے کی ادائیگی دیکھے گا۔ دیکھیے معزز حاضرین، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی ایسے ہی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے جو چاہے جس وقت چاہے جس کے لیے چاہے وہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر ماں باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیتا ہے، وہ اپنے انبیاء، اپنے ولیوں اور اپنے رسولوں کی دعا پر مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، یہ اس کی شان ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، وہ میرا رب کر دیتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، ماہ محرم الحرام یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ ہم سے اب اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، کیونکہ دوسرے عشرے کی یہ مبارک ایام ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی یہ ساری برکتیں حاصل کریں۔ اگر آپ ابھی تک ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، ماہ محرم الحرام کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، آپ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر آج آپ کے پاس بڑا ہی سنہری اور گولڈن موقع ہے۔ ان دنوں میں یا ان میں سے کسی بھی ایک دن آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے حاصل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر۔ اس لیے محترم ناظرین، آج کے وہ مبارک لمحات، آج کی وہ مبارک گھڑیاں، آج کا یہ دن بڑی عظمتوں والا دن ہے، بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہمیں اگر سارے کام چھوڑ کر بھی اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھنا پڑے تو ہر حال میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے۔ اگر یہ دن آپ نے غفلت میں، سستی میں گزار دیے تو پھر سوائے پچھتاوے کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملا کرتا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور وہ موقع آج ہمیں مل چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ ایسا برسوں بعد ہوا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ گزرا ہو اور دوسرے عشرے کے مبارک دن جمعرات کے دن سے مخصوص ترتیب میں آ رہے ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، پھر یہ عمل کیا جاتا ہے، پھر یہ تسبیح کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے خاص کیے ہیں اور آپ کی قوم کو اور آپ کی امت کو دیے تھے۔ اس لیے آج جو شخص، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد کے ایام، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان مخصوص دنوں کے اندر ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تنگ دستی کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی مشکل کے اندر ہے، کسی غم کے اندر ہے، کوئی شخص قید کے اندر ہے، تو معزز سامعین، وہ اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل اس نے باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ آ جاتا ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی قرض، کبھی بیماری، کبھی غم، کبھی فکر، یہ مختلف قسم کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے تو پھر اس طرح کی تمام پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر قسم کے غم کا صفایا ہو جاتا ہے،
ہر قسم کے مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو، ان مبارک گھڑیوں کو ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آج کون سا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں 11 مرتبہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ اور جو درود پاک میں نے آپ کو کہا ہے وہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلی جو تسبیح پڑھنی ہوگی وہ تسبیح ہے، دیکھیں بھائی اب دھیان سے میری بات سنیے گا۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ 3 دن 16، 17 اور 18 محرم ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ اب ان دنوں کو گزارنا کیسے ہے اور وہ پہلا قدم کیا اٹھانا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف کھینچی چلی آئے، وہ ذرا غور سے سن لیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آتے ہیں، تسبیح پڑھی، بس ختم۔ نہیں، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا معجزہ ہو تو اس عمل کو ایک خاص طریقے سے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی ایک دن کرنی ہے وہ یہ ہے کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، یہ بات پڑھنے کی نہیں ہے، بات ہے اس کو اس ترتیب سے پڑھنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھیں پورے سکون کے ساتھ تو سب سے پہلے اپنے دل کو حاضر کریں، اپنے تمام دکھ، اپنی تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ اب یہاں ایک ایسی بات ہے جو بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ تسبیح، یہ کلمہ طیبہ اس طریقے سے نہ پڑھا تو اگلا جو بڑا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کی زندگی بدل سکے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی بار پڑھنا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پہلی سیڑھی ہے اس کو پار کیے بغیر دوسری منزل پر نہیں پہنچا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سیدھا مین وظیفے پر چھلانگ مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار کوئی اثر نہیں ہوا۔ ارے بھائی، جب تک بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ تو محترم ناظرین، ان 3 دنوں میں یعنی 16، 17 اور 18 محرم کو یا ان میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے اس کلمہ طیبہ کو صرف اور صرف 2000 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پورے دھیان کے ساتھ، جیسے آپ براہ راست اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں۔ پیارے بھائیوں اور معزز بہنوں، اب بات آتی ہے اس اصل تسبیح کی جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ توڑنے والی ہے۔ اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھ کر وہ اگلی تسبیح نہ کی تو یقین مانے آپ کا سارا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی تالے کی چابی تو پاس ہے لیکن اسے گھمانے والا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، وہ تسبیح کون سی ہے، اسے کتنی بار پڑھنا ہے اور کس خاص طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کی قسمت کے بند دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں، یہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن ذرا ٹھہریں، پہلے یہ 2000 بار کلمہ والا کام پکا کر لیں، کیونکہ اگلی بار جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اب غور کریں کہ ابھی جو آپ نے 2000 بار کلمہ پڑھا وہ تو تھا آپ کے دل کی زمین کو تیار کرنے کے لیے۔ اب جو چیز میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں تک پہنچا دیتا ہے، یعنی درود پاک۔ دیکھیں معزز سامعین، جب ہم بھی کوئی ہی مشکل میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، بالکل ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہم سیدھا اپنی حاجت لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ارے بھائی، بادشاہوں کے دربار میں جانے کے لیے تو کوئی سفارشی چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سب سے بہت بڑا وسیلہ، سب سے بڑی سفارش کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، ان 3 دنوں میں 16، 17 اور 18 محرم کو کیا ان میں سے کسی بھی ایک دن یہ جو درود شریف آپ پڑھنے والے ہیں یہ عام دنوں کا درود نہیں ہے، یہ درود آپ کی دعاؤں کے اوپر ایسی مہر لگا دے گا کہ وہ دعا آسمان کے دروازے توڑ کر انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آپ خود سوچیں، جس دن آپ نے یہ درود پڑھ لیا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ
کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعا کریں؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی دکھ باقی رہ سکتا ہے؟ کیا اس کا رزق تنگ رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور یہ 3 دن کیوں خاص ہیں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ جو لوگ 10 محرم کو رہ گئے تھے وہ اب اس درود کے ذریعے اپنا وہ سارا نقصان پورا کر سکتے ہیں۔ جو بندہ یہ درود پڑھتا ہے اس کا ایک ایک اہم لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گھر میں جو نحوست ہے، جو بندشیں ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، وہ سب اسی درود کی برکت سے ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ درود پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام دیتا ہے جہاں اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اسے کتنی بار پڑھنا ہے۔ بھائی، بات تعداد کی نہیں ہے، بات اس تعلق کی ہے جو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ایک خاص ترتیب سے چل رہے ہیں، ایک خاص سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، تو اس سسٹم کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ان 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن اس درود شریف کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے 100 بار درود تو پڑھ لیا لیکن اس کے بعد جو تیسری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ نہ کی تو پھر سارا فائدہ ادھورا رہ جائے گا۔ یہ درود تو محترم ناظرین ایک کنجی ہے، لیکن جو تیسری چیز ہے وہ اصل تالا کھولنے والی چابی ہے۔ اگر وہ چابی آپ نے استعمال نہ کی تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی، پھر آپ کو وہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جو پہلے تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، وہ سب سے طاقتور کام کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے مدد بھیج، یہ سمجھنا اب سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کہ آپ تیار ہیں اس مرحلے کے لیے؟ کیونکہ اس کے بغیر یہ درود اور کلمہ سب نامکمل ہے۔ دیکھیں بھائی، اب ہم سب سے اہم مقام پر پہنچ گئے ہیں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اب تک آپ نے کلمہ پڑھا، درود پڑھا، آپ کا دل پاک ہو چکا ہے، لیکن ذرا سوچیں، ہم انسان ہیں، ہم سے روز کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں رہتے، اور یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے رزق میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری ترقی میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلمہ اور درود کی جو برکتیں آپ نے حاصل کی ہیں وہ ضائع نہ ہو بلکہ وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے، تو یہ تیسری تسبیح آپ کے لیے ایک سیکیورٹی کی طرح ہے۔ یہ تسبیح استغفار کی ہے۔ اب معزز ناظرین، استغفار کا مطلب صرف توبہ کرنا نہیں ہے، یہ تو وہ طاقت ہے جو بندوں کے بند دروازوں کو توڑ دیتی ہے۔ آج ان 3 دنوں میں 16، 17 اور 18 محرم کو، یا ان میں سے کسی بھی ایک چنے ہوئے دن جو شخص یہ تسبیح پڑھ لے گا، یقین مانیں اللہ اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ خود بتائیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے اور آپ کی زندگی میں وہ سکون آ جائے جس کی آپ سالوں سے تلاش کر رہے ہیں؟ جب آپ یہ استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آپ کی بخشش کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اسے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بندشیں ہیں، جو کسی نے کچھ کیا کرایا ہے، یا جو بھی رکاوٹ آپ کی کامیابی کے آگے دیوار بنی ہوئی ہے، یہ استغفار کا ورد اسی دیوار کو مٹی میں ملا دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ استغفار تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو اس کی خاص تعداد میں نہیں پڑھیں گے جو بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، 2-4 بار پڑھا اور چھوڑ دیا۔ ارے بھائی، جب تک ایک خاص مقدار پوری نہیں ہوتی تب تک وہ میگنیٹ نہیں بنتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ اور آج ان 3 دنوں میں یا ان میں سے کسی بھی ایک دن وہ خاص تعداد جس سے آپ کی زندگی کی تقدیر بدل سکتی ہے وہ ہے صرف 313 مرتبہ۔ جی ہاں، پورے 313 مرتبہ۔ یہ 313 کا عدد کوئی عام عدد نہیں ہے۔ یہ استغفار، یہ کلمہ اور یہ درود جب آپ ان تینوں کو ان 3 دنوں میں یا ان میں سے کسی بھی ایک پسندیدہ دن اسی طرح سے پورا کریں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے
کہ اگلے چند دنوں میں آپ کے معاملات میں کیسی بہتری آتی ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ ان تینوں دنوں یا 16، 17 اور 18 محرم میں سے آپ جو بھی دن چنیں اس دن اس تسبیح کی تعداد میں ناغہ یا کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے بھی ان 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن یہ محنت کر لی تو سمجھیں اس کی پوری سال کی محرومی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، اب اس کے بعد جو آخری چوتھا عمل ہے، اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ کے یہ تینوں عمل ادھورے رہ جائیں گے۔ اب یہ عمل کرنے کا طریقہ، یہ جو 3 عمل ہیں میں نے آپ کو مکمل بتا دیے ہیں، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیسے کرنا ہے، یعنی ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، اور وہ کون سی خاص دعا مانگنی ہے جو اس عمل کو مہر قبولیت عطا کر دے گی، کیونکہ یہ آخری بات ہی تو ہے جو آپ کی دعا کو عرش تک لے جائے گی۔ تو اب آخری مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ ساری تسبیحات ایک طرف اور وہ آخری دعا ایک طرف۔ دیکھیں بھائی، اب ہم اس عمل کے سب سے آخری اور سب سے اہم ترین پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ اب تک آپ نے جو 3 تسبیحات پڑھی تھی وہ تو آپ کے دن بھر کے معاملات کو درست کر دیں گے، لیکن یہ جو چوتھی اور آخری چیز ہے اسے سمجھ لیں، یہ وہ تالا ہے جس کو لگانے کے بعد آپ کی دعائیں ایسے محفوظ ہو جائیں گی کہ کوئی طاقت انہیں رد نہیں کر سکے گی۔ یہ آخری عمل آپ نے اسی چنے ہوئے دن کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سننے کے لیے قریب ترین آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر آپ اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیں تو کیا وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ بالکل نہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہے سورہ اخلاص کا ورد جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ رزق کے لیے، گھر کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے اور دشمنوں کے منہ بند کرنے کے لیے ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے عارفین اس کی قسم کھاتے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار ہم بہت وظیفے کرتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بسم اللہ کی برکت کو ہی بھول جاتے ہیں۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہو اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی۔ اس لیے یہ عمل آپ نے پورے دھیان اور یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان تینوں دنوں میں 16، 17 اور 18 محرم کو یا ان میں سے کسی بھی ایک دن عشاء کے بعد کا یہ عمل آپ کے گھر کے اندر وہ سکون لے کر آئے گا جس کے لیے آپ برسوں سے ترستے رہیں۔ رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں کہاں سے دروازے کھول رہا ہے۔ جس گھر میں یہ عمل عشاء کے بعد ہوتا ہے وہاں نحوستیں، بیماریاں اور مصیبتیں ایسی بھاگتی ہیں جیسے سورج نکلنے پر اندھیرا۔ اب بات کرتے ہیں اس کی خاص ترتیب کی۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کی برکتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے پورے سکون سے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 41 ٹائمز پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اب جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو بس اللہ سے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں، اور یقین مانیں اگر آپ کا یقین سچا ہے تو یہ دعا رد نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا یہ ہے: اے میرے رب، بے شک میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے۔ بس اتنا کہہ دیں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری معزز بہنوں، یہ وہ عمل ہے جس نے سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں پلٹ دی ہیں۔ آپ بھی ان 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن آج اسے شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کا کرم کیسے آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ماہ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی برکتوں اور فضیلتوں کا خزینہ ہے، اور جب ہم سچے دل اور صحیح نیت کے ساتھ اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ غفور الرحیم ذات ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما کر ہمارے دامن کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ اس لیے ان انمول گھڑیوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔